مرکز دعوت الجالیات کویت کی جانب سے آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ڈسکرپشن میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے اور ساتھ ہی ڈسکرپشن میں دی گئی ایکسرسائز کے مطابق عمل کیجیے۔ انشاءاللہ اپنی اصلاح آپ کو خود معلوم ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دوستو اور بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالی کے لیے اور انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے انتہائی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ موضوع اور وہ بات اور وہ گفتگو ہماری زندگیوں میں اتنی اہم ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری زندگی کی کامیابی اور کامیابی کا انحصار صرف اس ایک صفت اور خوبی پر ہے تو اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ اور عموماً ہم اس بات کو شب و روز لیل و نہار اپنی ہر مجلس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں اس بات کو سنتے رہتے ہیں۔ اس صفت و خوبی کے حوالے سے ہر آدمی اس کا چرچا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ خوبی اور صفت سچائی کی ہے، جس کو عربی میں صدق کہا جاتا ہے، جس کا معنی اردو میں ہم کہیں تو راست گوئی، یعنی سچی بات کہنا، سیدھی بات کہنا۔ اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور اصل میں توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم جتنا زیادہ اس بات کو سنتے ہیں اور کرتے ہیں، کیا ہماری اپنی زندگیوں میں اس کا امپلیمنٹ کیا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں اس کا کتنا نفاذ کرتے ہیں اور کتنا اس پر عمل پیرا ہیں، اس کے بارے میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ یعنی جتنی بات ہم سنتے ہیں، کیا اتنی بار ہم اس پر عمل پیرا بھی ہیں؟ ہمارا لین دین میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے مجالس کے اندر، ہماری گفتگو کے اندر، ہمارے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے میں، یعنی کیا ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، جس کی اتنی ضرورت اور اتنی اہمیت ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بات میں ہم اس کو ذکر کرتے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، سچائی بہت بڑی صفت اور خوبی ہے، کیا اتنا زیادہ ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ آج ہمارے لین دین میں، ہمارے معاملات میں، کیا اس پر ہم اس کو اتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں جتنی بات کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو یقین جانیے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جتنی اس کی اہمیت اور ضرورت ہے، آج جتنی اس کی اہمیت اور ضرورت ہم اپنی گفتگو میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولا کرو، آج اتنا ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ اس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے آپ قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات سنیے گا، اور اسی طرح
چند ایک احادیث آپ کے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوں گا، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے اجاگر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات سب سے زیادہ سچی ہے، اس سے زیادہ کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سچائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتا ہے کہ میں بھی سچ بولتا ہوں، میری بات بھی سچی ہوتی ہے، میری کلام گفتگو وہ سچ پر مبنی ہوتی ہے، راز گوئی پر مبنی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر کرتے ہوئے اور ان کے درجات اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے وہاں پر 3 اور طبقوں کا ذکر کیا ہے، ان کے نامات کا ذکر کرتے ہوئے۔ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر کیا اور ان کے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اور اپنے انعامات کی بارش برسا دی ہے۔ تو وہاں پر انبیاء اور راست گو اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے اور نیک لوگ، ان کے بارے میں یہ 4 طبقات۔ قابل غور جو بات وہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے بعد جس درجے اور مرتبے کا ذکر کیا ہے کہ میں نے ان پر انعامات کیے ہیں، وہ صدیقین کا ہے، یعنی سچ بولنے والے، راز گوئی کو اختیار کرنے والے۔ اس کا مطلب ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے یا کتنی بڑی خوبی اور صفت ہے کہ نبوت کے بعد اگر یہ نبوت تو کسی کو ویسے تو حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اپنی طرف سے محنت کرے، جد و جہد کرے، مشقت کرے، دن رات وہ ریاضت میں گزار دے، لیکن اس کو یہ نبوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ وہبی عطا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ نبوت کے تاج پہنائے۔ لیکن سچ بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اختیار میں رکھا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی اور وصف رکھا ہوا ہے کہ وہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس خوبی کو اپنائے، اس صفت کو اپنا کر وہ اپنی بات میں، وہ اپنے عمل میں، وہ اپنے اعتقادات میں سچ کو اپنا لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خوبی ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے تو ہر انسان اس کا چرچا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد اس خوبی کا تذکرہ کیا جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ خوبی اور یہ صفت ہمیں اپنانی چاہیے، اور اس کے حوالے سے ابھی میں نے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ صرف راست گوئی زبان کے ساتھ بات کرنا صرف یہ سچائی نہیں ہے، جیسے کہ علماء نے اس کی 3 اقسام بیان کی ہیں۔ امام غزالی نے 6 اقسام بیان کی ہیں جو کہ ان تینوں کے اندر موجود ہیں۔ 3 اقسام بنیادی طور پر یہ سچ کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قول کی سچائی، یعنی اپنی گفتگو کے اندر سچائی کو پیدا کرے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے اور کہا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یعنی آپ جب بھی بات کریں سیدھی بات کریں، راز گوئی کی بات کریں، سچائی اور صداقت پر مبنی یہ بات ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اعتقاد، یعنی قلب کی سچائی، قلب کی طہارت، جس کو قرآن مجید میں اخلاص سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری دکھلاوا نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، بلکہ جو عمل کر رہے ہیں، وہ جو
کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر ان کے دل کی حقانیت اور سچائی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں منافقین کے حوالے سے کہ منافق جو ہیں ان کے دل جو ہیں ان کے اندر سچائی نہیں ہوتی ہے، کہ وہ کیا کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، یہ اگرچہ اپنے یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے دل میں نفاق ہے، یہ دل سے اس بات کا اقرار نہیں کر رہے، یعنی یہ دل کی سچائی نہیں تھی ان کے پاس۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تو خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، کیونکہ ان کے دل کے اندر سچائی نہیں ہے، یہ بات صرف کر رہے ہیں۔ تیسری قسم جو ہے وہ ہے عمل کی سچائی، کہ یعنی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے وہ سچ پر مبنی ہو، قول و اعتقاد کے مطابق ہو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات زبان سے سچائی کی کیوں کرتے ہو جس پر تم خود عمل پیرا نہیں ہو۔ تو یہ عمل کی صداقت بھی ہے، یعنی یہ سچائی کی 3 اقسام ہیں، جو زبان یعنی گفتگو کے ساتھ، جو دل کے ساتھ یعنی اعتقادات، اور اسی طرح عمل کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان کی بنیاد میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں کہ ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والاعمال بالجوارح، یہ تینوں اقسام جو ہیں سچائی کی وہ اس میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ سچائی کی 3 اقسام ہیں۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ سچائی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ہر خیر کی بنیاد ہے۔ نیکی کہتے کس کو ہیں، اور نیکی کی طرف سب سے بڑا راستہ وہ کون سا ہے، سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ان الصدق یہدی الی البر، بلا شبہ سچائی جو ہے وہ نیکی کی طرف راستہ دکھاتی ہے، یعنی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور یہ نیکی ایسی ہوتی ہے، یعنی وہ ایسا راستہ سچائی دکھاتی ہے کہ جو آپ کو جنت میں سیدھا لے کر جاتا ہے، اور جنت میں جانا یہ سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے متعلق تو فرماتا ہے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جنت میں داخل کر دیا گیا حقیقی کامیاب اور کامران تو یہی انسان ہے۔ دوستو اور بھائیو، یہ وہ سچائی ہے جس کے بارے میں اسلام نے اتنی تاکید کی ہے، کیونکہ اس سچائی کی خوبی کے بغیر کوئی معاشرہ پایا تکمیل تک پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی معاشرہ اپنی بنیادوں پر کھڑا ہی نہیں ہو سکتا جب تک سچائی کو نہیں اپنایا جاتا۔ یہ سچائی ایسی چیز ہے، یہ صداقت ایسی صفت اور خوبی ہے کہ جس کو اپنائے بغیر انسان اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزار ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا جان سے سنا، اور مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ میرے نانا جان وہ کیا فرمایا کرتے تھے، الصدق طمانین، صدق جو ہے وہ باعث اطمینان ہے۔ یعنی زندگی میں اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ اطمینان کو، امن کو، سکون کو حاصل کر لے، تو اس کو سچائی کا راستہ اپنانا چاہیے۔ میں صدق و طمانین، صدق جو ہے وہ باعث اطمینان ہے۔ زندگی کے اندر آپ نے اس خوبی کو پیدا کر لیا، اپنے قول میں، اپنے کردار میں، یعنی اپنے اعتقاد میں، اپنے اعمال میں، ان 3
صفات کے لحاظ سے آپ نے سچائی کو پیدا کر لیا، ان 3 اقسام کے لحاظ سے، تو یقین جانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا الصدق طمانینہ، صدق جو ہے وہ باعث اطمینان ہے، صدق جو ہے آپ کی زندگی میں امن اور سکون کو اور اطمینان کو لانے والا ہے، اور والکذب ریبہ، فرمایا اور کذب جو ہے، جھوٹ جو ہے نا، وہ باعث قلق ہے، باعث پریشانی ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ یعنی اگر جھوٹ آ گیا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ العزیز الگ ٹاپک کے لحاظ سے کہ جھوٹ کتنی بڑی برائی ہے اس کے لحاظ سے، لیکن یہاں پر صدق کی اہمیت ظاہری بات ہے، جیسے علماء کہتے ہیں کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں جو ہیں اپنے متضاد کے مقابلے میں پہچانی جاتے ہیں۔ صدق کی اہمیت اس وقت زیادہ واضح ہو جاتی ہے، زیادہ آشکار ہو جاتی ہے جب اس کا اپوزٹ یعنی جھوٹ کو بھی تھوڑا سا بتا دیا جائے۔ اور جھوٹ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ باعث قلق ہے، باعث پریشانی ہے، آپ کی زندگی کے اندر پریشانی کو لانے والی چیز جو ہے وہ جھوٹ ہے، وہ دائمی بیماری کی طرح لگ جاتا ہے۔ جیسے آج کل کچھ بیماریاں ایسی دائمی لگی ہوئی ہیں نا، شوگر ہے اور بلڈ پریشر ہے، اس طرح کی بیماریاں جو ہیں جو انسان کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں ہیں، دوائیں کھائے جاؤ اور اپنی صحت کو بحال رکھو، یعنی اس طرح کی بیماری یہ دائمی بیماری اور مرض ہے جس انسان کو لگ جائے، یعنی جھوٹ بولتا ہے نا تو یقین جانے وہ پوری زندگی پریشان ہی رہتا ہے۔ کہیں بھی گفتگو ہوگی اور اس ٹاپک کے حوالے سے کئی بات ہونا شروع ہو جائے گی، اس موضوع کے حوالے سے، اس یعنی معاملے کے حوالے سے، تو اس کا دل اسی وقت دھڑکنا شروع ہو جائے گا کہ میرا جھوٹ جو ہے وہ واضح نہ ہو جائے، جو اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اس کی بے عزتی ہو جائے گی، یعنی باعث قلق رہے گا، پریشان رہے گا وہ ہمیشہ سے۔ لیکن سچ کو اپنانے والا اگرچہ وقتی طور پر ہو سکتا ہے مشکل ہو، اس کے لیے وقتی طور پر مشکل آ جائے، لیکن حقیقت ہے اس کا نتیجہ، نتائج کے لحاظ سے، فوائد اور ثمرات کے لحاظ سے یقین جانے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے الصدق ینجی، سچائی جو ہے انسان کو مشکلات سے نجات دینے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ مشکلات کا تو نام ہی نہیں لیا، ینجی کہا کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات دلانے والی، ہر مشکل سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر معاملے سے انسان کی نجات کا ذریعہ اور راستہ جو ہے وہ یہ سچائی ہے، اگر وہ سچائی کو اپنا لیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک مثال جو کہ انشاءاللہ العزیز ہم ہر ٹاپک کے حوالے سے دیا کریں گے، آیات بھی آ گئیں، احادیث بھی آ گئیں۔ ایک مثال وہ بھی حدیث کا واقعہ ہے، جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے، آپ وہ مثال کے لحاظ سے دیکھیں کہ جیسے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سچ بولا تھا لیکن وقتی طور پر بڑی مشکلات آئی، بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام کیا نکلا؟ انجام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایک سچ کی بنا پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، صحابہ کی ناراضگی، گھر والوں کی ناراضگی، یعنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انجام بخیر ہوا، انجام بہتر ہوا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم سیدھی بات کرنا شروع کر دو، سچ کو اپنا لو، راست گوئی اپنی صفت اور خوبی بنا لو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے تمام اعمال کی اصلاح فرما دوں گا۔ اور بلکہ بشری تقاضے سے کوئی غلطیاں خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، اس سے کوئی بھی ماورا نہیں، ہم انسان ہیں، بشر ہیں، فرمایا کوئی بشری تقاضے سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر بھی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پاکیزہ سلسلے کو
اس تربیتی کلاسوں کا جو ہم نے اجرا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جو ہمارے نیک مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا